الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت ہمیں نصیب کی، اور نبی اور آل نبی کے صدقے میں دین کے اوپر عمل کرنے کا موقع نصیب کر دیا ہم سب کو۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا امام کی ظہور مبارک کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مولانا کی عزت و سلامتی کے لیے تمام علماء کرام کی صحت و سلامتی مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ سما خراشی آپ کی سما خراشی کا اس پروگرام کے لیے جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ تربیت اولاد ہے، اور اس کی جو تفصیلات رہیں گی وہ ابھی چند منٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ بلا کسی مقدمے کے اس کو شروع کر دینا بھی مناسب رہے گا، کیونکہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا، بیان کرنا تقریباً بدیہیات کے اوپر دوبارہ بحث کرنے کے برابر ہے۔ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے کہ وہ جس راستے کو حق سمجھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی اس راستے کے اوپر چلے۔ انسان اپنی اولاد کے لیے بہتری سوچتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا مستقبل کسی بھی طریقے سے کسی مشکل سے دوچار ہو، نہ دنیا کا مستقبل دوچار ہو نہ آخرت کا مستقبل دوچار ہو۔ تو جہاں انسان بہت کوشش کرتا ہے کہ بچے کو کوئی بیماری نہ لگ جائے بچپنے میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو بعد میں بڑی عمر میں اس کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، جس طرح انسان کوشش کرتا ہے کہ بچے کا ایجوکیشنل کیریئر اچھا ہو تاکہ وہ پروفیشنل لائف کے اندر کامیابی حاصل کر سکے، بالکل اسی طرح انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کی معنوی زندگی ایسی گزرے کہ وہ اچھی معنوی زندگی کو موت کے بعد بھی حاصل کر سکے، اس کی عاقبت انشاءاللہ خیر اور عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ یہ انسان کی ایک خواہش ہے۔ خدا متعال نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، رضا بھائی باقی پڑھیں گے، پڑھیے ماشاءاللہ۔ اب جب بھی آپ اگلا پڑھیں گے میں آپ کو کہوں گا آپ پڑھیے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ، زور سے پڑھیں، زور سے، فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم نے فوراً پوچھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے؟ یہ انسان کی خواہش ہے کہ حتیٰ امامت کا جیسا رتبہ بھی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ رتبہ بھی اولاد کو ملے۔ یہ انسان کی خواہش ہے۔ وہ سوچتا ہے میں اہل بیت کا چاہنے والا بنا، خدا نے مجھے توفیق دی، آگے بھی ملے، آگے بھی یہ توفیق بڑھے۔ اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں سید الشہداء کی عزاداری نصیب کی، ہماری
خواہش ہے کہ ہماری آگے نسلوں کو بھی یہ سعادت ملے۔ اچھا اس میں اپنا بھی ایک فائدہ ہے، ظاہر ہے کہ ہماری اولاد جو ہوگی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، تو ہم اس طرح سے بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی ثواب آگے بڑھے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد نعوذ باللہ تعالیٰ کسی اخروی مشکل میں پھنسے، اس کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں میں ہم اپنی اولاد کی بہتری چاہتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں موضوع عرض کرنا ہے تربیت اولاد، یہ صرف اس حوالے سے عرض نہیں کرنا کہ آج وہ نماز کیسے سیکھے گا، قرآن کریم کیسے سیکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان ہونے کے ناطے جن کمالات کو خدا نے اس کے اندر رکھا ہے وہ کمالات کیسے حاصل کرے۔ سبحان اللہ۔ اصل تربیت یہاں پر ہے، یعنی تربیت میں اور آپ یہ کر لیں کہ ہمارا بچہ دنیا کا بہترین قاری بن جائے تو کیا ہوا، دنیا کا بہترین بولنے والا بن جائے، خطیب بن جائے تو کیا ہوا، دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے بہترین ڈگریاں لے کر باہر آ جائے تو کیا ہوا۔ یہ سب چیزیں اینڈ میں کہہ رہا ہوں پھر کیا ہوا، تو ممکن ہے کوئی کہے مولانا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، نہیں، اس سے بہتر ایک اور مسئلہ ہو سکتا ہے، وہی کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ انسان اپنی زندگی میں پرسکون رہے گا یا نہیں رہے گا، خود خوش رہے، دوسروں کے لیے خوشیوں کا سبب بنے، خود زندگی میں اس کی آسانیاں ہوں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لائے، نہ صرف اس زندگی کے اندر بلکہ اگلی زندگی میں بھی۔ بھائی پلاننگ تو اسی کو کہتے ہیں۔ اب آپ تصور فرمائیے، میرا وینکوور میں اسٹے 4 دن کا ہے، مثال کے طور پر 4 دن کے اسٹے کے اوپر کتنی پلاننگ کروں، 5 سال کی کروں گا کیا؟ اور جب میں نے گھر جانا ہے تو وہاں پہ میں نے ساری زندگی رہنا ہے، تو اس کی پلاننگ نہ کروں کہ وہاں پہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے اور میرے بچے نے یہاں پہ 50 60 سال 70 سال 80 سال رہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اس نے کہیں اور رہنا ہے، ہم لوگوں کی طرح ہم بھی کہیں اور رہیں گے جا کر۔ تو یہ تربیت میں صرف یہاں کے لیے کروں یا وہاں کے لیے بھی کروں، دونوں جگہ کے لیے کروں، یہاں کے لیے بھی کروں وہاں کے لیے بھی کروں۔ اب بہت سارے والدین صرف اس بات کے اوپر محنت کر رہے ہیں کہ یہاں کے لیے تربیت ہو جائے۔ بھائی یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے، یہاں پر بھی اچھی زندگی گزارے وہ، لیکن وہاں بھی تو گزارے، وہ تو بڑی زندگی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ ہیں، ہم نے تئی معلوم کتنے سال بعد اوقات محنت کی ہوتی ہے، مشکلات اٹھائی ہوتی ہیں، کیا کرنے کے لیے، اس 25-30 سال کو جو باقی رہ گئے صحیح گزارنے کے لیے۔ باقی ابدی زندگی کا کیا ہوگا، اسے کون سنبھالے گا، وہ بھی تو ہم نے ہی سنبھالنی ہے۔ تو جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ مثال کے طور پر چند دین کے رسم و رواج جانتا ہو، دین کی چند علامتوں کو ادا کر سکے، مثلا دنیا کی بہترین یونیورسٹیز پر، یہ سب تربیت میں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کرنے کے لیے اب جو ہمارے سامنے مشکل ہے، یہ تو ہو گئی اہمیت کی بات، تھوڑا سا موضوع کا بیان کہ بھئی تربیت سے ہمارا مطلب کیا ہے۔ پھر اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ تربیت جو ہم کہہ رہے ہیں، آیا جب دنیا میں لوگ تربیت کہتے ہیں تو مطلب یہی ہوتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آج کی دنیا بڑی عجیب طریقے سے، میں ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں، وہ ہے ڈسیپشن۔ آج کی دنیا کانسیپچول ڈسیپشن کی دنیا ہے۔ کانسیپچول ڈسیپشن کیا ہے؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں علم، سامنے والا بھی کہہ رہا ہے علم، دونوں ایک ہی ہیں۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کامیاب، سامنے والا بھی کہہ رہا ہے کامیاب، دونوں ایک ہی ہیں۔ بھئی ہم لوگ کہہ رہے ہیں سید الشہداء کامیاب، وہ کسے کہہ رہا ہے کامیاب؟ اس کا مصداق پوچھئے تم کامیاب کسے کہتے ہو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی اور آپ کی کامیابی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کانسیپچول ڈسیپشن سے نکل آئیں، کانسیپچول کلیئرٹی پر آ جائیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں، یہ طے کر لو پہلے کہ کہاں پہنچانا چاہ رہے ہو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ تربیت کرنی کیسے ہے۔
سادہ سی ایک بات ہے، مثلا اگر میں فوج کے اندر ہوں اور میں گراؤنڈ ٹروپس کو تیار کر رہا ہوں سیاچن گلیشیئر کے اوپر بیٹھنے کے لیے، تو ان کی ٹریننگ وہی ہوگی جو سیالکوٹ کے میدان میں بیٹھنے کے لیے ٹرین کیے جائیں گے؟ یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سیالکوٹ کا میدان کچھ اور ہوتا ہے، سیاچن کا میدان کچھ اور ہے. دونوں کے لیے گراؤنڈ ٹروپس مختلف طریقے سے ٹرین کیے جائیں گے. آپ پہلے بتا دیجئے آپ کون سا انسان بنانے والے ہیں، تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کی تربیت کیسے ہوگی. اگر آپ وہ انسان بنانا چاہتے ہیں جس نے اس دنیا میں صرف کامیابیاں لینی ہیں، اس کی ایک تربیت کا انداز ہے. اگر آپ ایک ایسا انسان بنانا چاہتے ہیں جو اس دنیا اور اس دنیا دونوں دنیاؤں میں کامیابیاں لے، اس کا ایک اور انداز ہے. اصل معاملہ ہی کچھ اور ہے. کیوں؟ میتھڈالوجی چینج ہے، میتھڈالوجی میں فرق ہے. پھر تیسرا مسئلہ، یہ دو باتیں ہو گئی. اب تیسری بات، زمانے اور جگہ کا کوئی فرق پڑتا ہے کیا تربیت کے اوپر؟ جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی یہ کس جغرافیائی لوکیشن کی بات ہو رہی ہے. تو مثال کے طور پر اگر میں تربیت کر رہا ہوں 1945 کے بچے کی، تو یہ وہی تربیت ہوگی جو 2015 کے بچے کی جائے گی؟ نہیں صاحب، کافی فرق پڑ جائے گا. جب آپ ظاہر ہے کہ 70 سال پیچھے لے گئے، 70 سال آگے لے گئے، تو بہت سارے پیرامیٹرز چینج ہو گئے. اچھا، اب میں سب کو جواب میں یہ کہوں کہ بھئی ہماری تربیت تو ویسی ہوئی تھی، تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ صاحب آپ کہاں رہتے تھے؟ مثلا میں کہوں گا مثلا کہ بھئی میں رہتا تھا رامپور کے ایک محلے میں، میرے دادا وہاں رہتے تھے. اچھا، اب جو بچہ رہ رہا ہے وہ کہاں رہ رہا ہے؟ وہ مثال کے طور پر رہ رہا ہے کہ وینکوور کے ریچمنڈ میں. اچھا، وہ رہ رہا تھا 1901 میں اور یہ رہ رہا ہے 2018 میں. دونوں ایک ہی طرح تربیت ہوں گے؟ نہیں بھائی، یہ کوئی وہ تھوڑی ہے کہ ریوڑ جس کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے گا. یہ بہت تربیت کے انداز مختلف ہو جائیں گے. تو بہت سارے پیرامیٹرز انوالو ہو رہے ہیں. اچھا، اب یہ سب انوالو ہو رہے ہیں، ان کو اب آپ کم و بیش اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں. اب میں ایک ایک کر کے پوائنٹ عرض کرنا شروع کرتا ہوں کہ بھئی تربیت کے اوپر بات کیسے کی جائے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات بھی، اس سے پہلے کہ ہم بات بڑھائیں، کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے، ایک دفعہ ہوا ہے کم از کم زندگی میں، تو میں پہلے سے اس کو کاؤنٹر کر لیتا ہوں بعض اوقات، کہ میں ایک جگہ کہیں پہ لیکچر دینے گیا تو وہاں ایک صاحب بہت عقل مند بیٹھے تھے، بہت واقعی عقل مند آدمی تھے. انہوں نے میری کوئی بات سنی، اس کے بعد کہا مولانا ایک منٹ رک جائیے، پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کیوں ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ کیپیبل ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کی. بالکل صحیح کیا، رائٹ کوشچن، کہ بھئی پہلے یہ تو پتہ چلے کہ آپ میں قابلیت کون سی ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہ بات سنی جائے. تو میں اس کو بھی عرض کر دیتا ہوں. تو بھائی میری جو قابلیتیں ہیں، اللہ نہ کرے کہ میں اپنی قابلیتیں گنواؤں آپ کے سامنے اس کام کی خاطر کہ میری کو اوپر حیثیت بنے، لیکن اس موضوع کو بتانے کی خاطر کہ میں کیوں اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں. تو بھائی پہلی قابلیت تو میری یہ ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین مجھے ان چاروں کو اپنی زندگی میں دیکھنے کا شرف ملا. میں نے دیکھا یہ کیسے پلیں، یہ کیسے بڑھیں، کون کہاں پہنچا، کس طریقے سے پہنچا. اور کوئی باپ یہ نہیں کہے گا کہ اس کے 4 بیٹے ایک جیسے تھے، نہیں ہوتا. سب میں فرق ہوتا، مختلف ہوتا، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، طریقے مختلف ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہو کہ بھئی ہمیں ایک جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے 4 بچوں کو پالنے کا. صحیح، پہلی بات ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ ہو گئی کہ تربیت کے عنوان سے یہ جو ہمارے حوزات علمیہ ہیں، دینی تعلیم، اس کے اہم ترین موضوعات میں لٹریچر بعد میں ہے، تفسیر بعد میں ہے، پہلی چیز تربیت ہے. حوزات کا نظام اس پہ بنا ہے کہ انسانوں کو تربیت دی جائے گی، یہ تربیت کے اوپر بنا ہے. باقی دنیا میں یونیورسٹیز جو بنتی ہیں، اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز جو بنتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے علم دینا صرف، بس. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دنیا کی چند بہترین یونیورسٹیز کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر بلا کسی ترتیب اور بلا کسی تخصیص کے، مثلا ییل، ہارورڈ، MIT، اسٹینفورڈ، کیمبرج، آکسفورڈ، یہ سب دنیا کی مشہور یونیورسٹیز ہیں.
اگر ایک بچہ اس میں ایڈمیشن لے پی ایچ ڈی میں، فیس یا اسکالرشپ کسی پر بھی، وہ کام پورا ہو جائے، جو پیپرز لکھنے کو دیے گئے تھے وہ پیپرز وہ لکھ دے، سپروائزرز اس کے پیپرز پہ سیٹسفائیڈ ہوں، پی ایچ ڈی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مل جائے گی۔ اچھا، اگر یہ آدمی جھوٹا ہوا اپنے اندر، کیا اس کی وجہ سے پی ایچ ڈی روکے گا کوئی؟ نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح، یہ کچھ اور یونیورسٹیز، یہ یونیورسٹیز کچھ اور ہیں، یہ لوگ اس علم کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم حوزہ ہائے علمیہ کے اندر بات کرتے ہیں تو وہاں اصولی طور پر جو علم ڈسکس کیا جاتا ہے وہ علم ہے جو ہمارے چھٹے امام نے بیان فرمایا۔ درود بھیجے گا محمد صلی فرمایا العلم نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء، علم وہ نور ہے جو اللہ جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ ہم اس علم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تربیت شامل ہوتی ہے۔ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ میری ایک میری تعلیم تھی دینی تعلیم، اور ایک دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے اسٹڈیز کی ہیں سوشل سائنسز میں۔ میرا ایم فل ہے پولیٹیکل سائنسز کے اندر، اور سوشل سائنسز کے اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مجھے انسان کی نفسیات، انسان کے طور طریقے، معاشرے کے اٹھان، ان کو اسٹڈی کرنے کا ایکیڈیمک لیول کے اوپر موقع ملا۔ 3 پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہوا کہ گزشتہ 15 سال سے یا کہ یہ 14 سال سے میں تقریباً مسلسل سفر میں ہوں۔ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مولانا آپ کہاں رہتے ہیں اور مجھے مذاق کرنا ہو تو میں کہتا ہوں میں پہیے پہ رہتا ہوں، کیونکہ میرا کام ہی اب یہی بن گیا کہ میں گھومتا رہتا ہوں۔ اس گھومنے کی وجہ سے مجھے بہت سارے علاقوں کے بہت سارے لوگوں کو ملنے کا موقع ملا، ان کے بچوں کو دیکھنے کا موقع ملا، ان کے خاندانوں کے اندر طور طریقے، ان کے سینٹرز کے اندر اٹھان بٹھان، یہ سب دیکھنے کا موقع ملا، تو اس سے بھی تجربہ بڑھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً 2006 میں ہم نے ایک اسکول اسٹیبلش کیا، اور الحمدللہ تقریباً 6 سال تک ہم نے اس اسکول کو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کے چیئرمین رہے، اور اس کے اندر الحمدللہ ہم نے 22 بچوں سے شروع کر کے اس کو 5 سال کے اندر 800 اسٹوڈنٹ تک پہنچایا۔ تو ہمیں ایک اور تجربہ ملا کہ بھئی یہ جو بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے یہ کیسا معاملہ ہے۔ تو یہ بہت اچھا ہوا کہ یہ ریکارڈنگ کے شروع ہونے سے پہلے یہ باتیں ختم ہو گئی تاکہ اصلی بات ریکارڈ کی جائے۔ تو یہ وہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس میں کیپیبل ہیں۔ اچھا، اب یہ تربیت اولاد کا یہاں پہ پہلا سیمینار بھی نہیں، تقریباً 2000 ہوگا میرے خیال میں جب ہم نے اس ٹائپ کے موضوعات کو ڈسکس کرنا شروع کیا، بلکہ شاید 98۔ تو اب اس وقت سے 20 سال گزر رہے ہیں، تو یہ مختلف جگہوں کے اوپر مختلف علاقوں میں ہو چکا ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں اور کانٹیننٹس میں ہو چکا ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں اس کا نچوڑ کچھ منٹس میں ظاہر ہے مجھے عرض کرنا ہے، کوئی بہت لمبا کام نہیں کرنا ہے، ورنہ یہ موضوع آپ کو معلوم ہے کہ کتنا موضوع ہے، بڑا موضوع ہے، اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، پوسٹ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ معذرت کے ساتھ ذرا سا اگر ایک گزارش، جب تک شروع کرنے پر آپ شروع کیجیے گا، کچھ گزارشات ہیں کہ کچھ لوگ آ نہیں پائے، وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور کام، یہ پیچھے بچے بول رہے ہیں، ان کو خاموش کرو۔ ہاں، ان کو تو یعنی وہ پاکستانی خاموش نہیں کرو۔ تو میں ڈر گیا، خاموشی کرو۔ ہاں، یعنی کافی مشکلات ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے روک لیا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جناب، تربیت اولاد کے سلسلے میں میں ایسی کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت ہی بیسک پرنسپلز آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ان میں سے پہلا اصول، اب کاؤنٹ کچھ وقت تک مجھے یاد رہے گا، پھر وہ کاؤنٹ میرے ذہن سے نکل جائے گا، تو آپ پہلے سے دیں گے۔ پہلا اصول،
پہلی بات یہ ہے کہ بچے ہم سے جو سیکھتے ہیں وہ ہمارے وجود کے کون سے حصے سے سیکھتے ہیں؟ ہمارے وجود کے 2-3 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جس کو ہم بولنے میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں. ایک وہ حصہ ہے ہمارا جو ہم کرتے ہیں. بس ایک وہ ہے جو ہم کہتے ہیں، ایک وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ہم سوچتے ہیں. بچہ کون سے والے حصے کو سیکھتا ہے؟ صحیح. اب میں مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. بھئی وہاں ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر ہمیں بلایا گیا مثلا، اور ہم سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا نظریہ فلاں کے بارے میں کیا ہے، فلاں کے بارے میں کیا ہے. لمبے چوڑے نظریات ہم نے بول دیے. یہ بچے ہم سے سیکھ لیتے ہیں؟ نہیں. یہ تو تقریباً کنفرم ہے کہ بولے سے صرف بچے نہیں سیکھتے. بولتے رہیے. اچھا، دوسرا مسئلہ ہوتا ہے جس کو آپ نے زیادہ توجہ دی ہوگی، وہ کیے کا معاملہ ہے. جو انسان نے کیا، انجام دیا. تو مثال کے طور پر میں یہاں پر آیا اور میں یہاں سے گیا. یہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی والد جو ہیں وہ سینٹر آتے ہیں اور سینٹر میں بیٹھتے ہیں اور سینٹر سے جاتے ہیں. صحیح ہے. یہ میں نے کیا ہے. بس ایک وہ ہے جو میں نے کہا ہے اور ایک وہ ہے جو میں نے کیا ہے. اچھا، اس کو سیکھ لیں گے بچے؟ ہاں. اگر اس کو ہم سیکھ رہے ہوتے تو ہماری اگلی نسل کا ڈراپ آؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ ڈراپ آؤٹ کیوں ہے پھر؟ بھائی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یا جتنے لوگ گزشتہ 10-15 سال میں یہاں بیٹھے تھے، ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ میں نے تو ایسے سینٹر بھی دیکھے ہیں جو 30 سال سے بنے ہوئے ہیں. مینیجنگ کمیٹی میں بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں سیکنڈ جنریشن کا کوئی بچہ ہے ہی نہیں وہاں پہ. یہ کہاں گئے؟ مینیجنگ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، اپنے لیکچر کی بات نہیں کر رہا. کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ کو اگر اردو میں دیتے ہیں تو کیوں بیٹھیں گے وہ، اور اگر آپ انگلش میں بھی دیتے ہیں تو آپ کا ایکسنٹ چونکہ خراب ہے سب کانٹیننٹ کا ہے لہذا وہ نہیں سنتے. میں مینیجنگ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی سیکنڈ جنریشن کا کوئی بچہ نہیں. تو یہ بچے کہاں ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں؟ اگر وہ ہمارے آنے اور جانے سے سیکھ رہے تھے تو انہوں نے سیکھا کیوں نہیں؟ اب ایک بات تھی جو ہم نے کہا وہ سیکھا نہیں، جو ہم نے کیا وہ سیکھا نہیں، تو کیا سیکھا پھر؟ جو ہم نے سوچا اس کو سیکھا. اب یہ بات آ گئی بھائی ہم تو جب آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو سوچ بھی تو یہی رہے. نہیں، میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں اور اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں. کئی دن سے کہہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ اپنے اوپر رکھوں گا آپ خوش رہیں گے. وہ کیا ہے؟ مثلا میں نے کل شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کل پرسوں، یا ممکن ہے کہیں اور عرض کیا ہو، میں میرے ذہن سے نکل گیا ہو. وہ یہ کہ بھائی میں یہ جو عرائض پیش کرتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں، یہ میرے بچے بھی تو سنتے ہوں گے نا کہ بابا اتنی مجلسیں کرتے ہیں. مثلا 4 بیٹے ہیں، وہ 4 کہیں نہ کہیں تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ بھائی اتنی مجلسیں پڑھتے ہیں، تو وہ میرے ساتھ زندگی بھی گزارتے ہیں. اچھا فرض فرمائیے میں آپ کے سامنے خوب دھڑلے سے لیکچر دے رہا ہوں، بڑی سختی کے ساتھ، تاخیر کے ساتھ، نماز اول وقت، نماز اول وقت، یہ وہ. اچھا وہ دیکھتے ہیں کہ بابا بیٹھے رہتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے. تو وہ میں سینٹر میں آیا، میں نے کہا، وہ انہوں نے نہیں سیکھا. جب سینٹر میں آیا تھا تو اول وقت نماز پڑھی تھی، یہ بھی نہیں سیکھا. کون سا سیکھا؟ وہ جو میرے دماغ میں تھا اسے سیکھ لیا. یہ بچے، اب میں اس پہلے پرنسپل میں سے ایک برانچ نکال رہا ہوں. وہ کیا؟ آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچے نادان ہیں. نہیں، یہ نادان نہیں، بہت دانا ہے. بلکہ اگر میں ایک لفظ استعمال کروں، یہ بہت استاد ہیں. یہ بہت استاد ہیں. کیوں؟ یہ اوپر سے نہیں سیکھتے، یہ دل کی گہرائیوں میں جا کے سیکھتے ہیں. یہ جا کر آپ کے اور میرے ضمیر میں جا کر دیکھتے ہیں اندر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں. اس کو سیکھنا نہیں سیکھنا ہے، یہاں تک بات جاتی ہے. اچھا اب وہ وہاں تک جو بات ہوتی ہے وہ بعض اوقات ہمیں بھی پتہ نہیں چلتی. ہمیں بھی پتہ نہیں چلتی. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک زمانے میں ہمارے خاندانوں میں ایسا تھا کہ جو خاندان کے بزرگ ہوں گے ان کی بات سب سنتے تھے،
اور یہ میں نے صیغہ ماضی پاسٹ کا صیغہ جان بوجھ کے استعمال کیا. ایسا ہوتا تھا جس کو فارسی میں کہتے ہیں یادش بخیر. اب اس کی صرف میموریز باقی. اب کس کی سنی جاتی ہے؟ جس کی لاٹھی ہوتی ہے. یا وہ لاٹھی طاقت کی صورت میں ہوتی ہے، یا وہ لاٹھی دولت کی صورت میں ہوتی ہے، یا وہ لاٹھی شہرت کی صورت میں ہوتی ہے. اگر بزرگ کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے تو بزرگی اس کو بات کا اثر نہیں دیتی آج کے زمانے میں. قبول ہے یا نہیں ہے؟ قبول. اچھا اب جناب علی ایک بچہ آیا، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ سارے خاندان والے دین 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 بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، اور بات کس کی سنتے ہیں؟ اس کی نہیں سنتے جو بزرگ ہے، جو محترم ہے، جو متقی پرہیزگار ہے. اس کی سنتے ہیں جو چودھری ہے. اب بچہ کون سی بات سیکھے گا؟ دین سیکھے گا یا چودھری سیکھے گا؟ چودراہٹ سیکھے گا. بچہ آپ کے اور میرے لفظ اور عمل کو نہیں دیکھے گا، بچہ میرے اور آپ کے ضمیر کو دیکھے گا، اندر کیا ہے. اب میں اور آپ اتنی باتیں کریں، ہم آئے تھے، ہم نے کلام اہل بیت کا پیغام دنیا میں پہنچانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. اچھا جب بچہ آپ کے سامنے آیا کہ مثلا میرا کیریئر کیا ہوگا، تو آپ نے جھٹ سے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا کیریئر کو ایسا لینا جس میں ذرا تمہاری کمائی کا مسئلہ نہ ہو. تو وہ فوراً آپ سے کہے گا کہ اچھا یہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دین اہل بیت اطہار کو پہنچانا ہے دنیا کی طرف، تو میں مولوی کیوں نہ بن جاؤں پھر؟ تو جیسے آپ سنیں گے کہیں گے بیٹا یہ باتیں تو صحیح ہیں لیکن مولوی تو بہت ہوتے ہیں، تم تو کوئی ڈھنگ کا کام کرو. تم تو کوئی ڈھنگ کا کام کرو جس میں بآخر زندگی گزارنی ہے. نہیں گزارنی، مولوی تو خیر چلو گزار ہی لے گا. یہ پریکٹیکل یہ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے. اب یہ بچہ دین سیکھے گا، اس کو 2 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے دانت دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں، اور وہ اصلی دانتوں پہ جائے گا. وہ اب آپ سے دین نہیں سیکھے گا، مجھ سے دین نہیں سیکھے گا. صحیح. یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا. پہلا پوائنٹ یہ جو بچے سیکھتے ہیں کیا سیکھتے ہیں؟ نہ باتیں سیکھتے ہیں نہ اعمال سیکھتے ہیں، یہ مافِ ضمیر سیکھتے ہیں. آپ کے ضمیر میں کیا ہے؟ آپ کے ضمیر میں پیسہ ہے، یہ پیسے کی پرستش سیکھیں گے. آپ کے ضمیر میں خدا کی پرستش ہے، یہ خدا کی بندگی سیکھتے ہیں. ایکسیپشن ہو جاتا ہے، حضرت نوح کے بیٹے نے کچھ اور سیکھ لیا، لیکن اصولی طور پر اگر مجھ سے اور آپ سے کچھ سیکھنا ہے تو وہ یہ سیکھیں گے. بس مثال کے طور پر فرض فرمائیے میں اپنے بچے سے کہتا ہوں بیٹا مجھے قرآن بہت پسند ہے، کہے گا جی جناب ٹھیک ہے. اور جناب علی ہم نے 10 دفعہ اس سے کہا قرآن کریم، اس نے سن لیا. پھر ہم نے کہا دیکھو میں ہر روز قرآن پڑھتا ہوں، اس نے یہ بھی سن لیا. اس کے بعد اس کو یہ بھی بتایا کہ بابا کو جہاں موقع ملتا ہے وہ 2-4 جھوٹ بھی بول ہی لیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے کہا تھا کہ جھوٹوں کو خدا پسند نہیں کرتا ہے، اور خدا نے کہا تھا کونوا مع الصادقین. تو وہ سمجھ جائے گا کہ ان کو قرآن کے لفظ سے سروکار ہے، ان کو قرآن کی معنی ہدایت سے کوئی سروکار نہیں ہے. پھر وہ آپ سے کیا سیکھے گا، مجھ سے کیا سیکھے گا؟ وہ وہی اندر والی بات سیکھے گا. اچھا جب تک وہ بچپنے میں میرے ہتھے میں تھا تو کیا سیکھے گا؟ پھر تو جو کچھ آپ اس کے اوپر زور زبردستی کر کے کر لیں گے وہ کر لے گا. جب اس کا بس چلے گا تو وہ بتائے گا کہ میں نے اب تک دنیا میں سیکھا کیا ہے آپ سے. یہ میرا تیسرا چوتھا پوائنٹ آئے گا، میں اس کے اوپر ابھی نہیں آؤں گا. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ بچہ ہم سے کیا سیکھے گا. اب دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی محمد وعجل فرج. اس سے پہلے کہ دوسرے پہ آؤں، پھر ہمارے پاس واپسی پہ آنے کا ٹائم نہیں ملے گا. تو آپ اس سے لیسن کیا ملا؟ اس سے لیسن یہ ملا کہ عزیزان محترم اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، میں اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں، ضمیر کی اصلاح کریں. ضمیر کی اصلاح کریں. اوپر سے دکھانے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر نعوذ باللہ تعالی اندر خرابی تھی اوپر فائدہ نہیں ہوگا. اب اس میں مثال کے طور پر کہاں سے بچے کے اوپر اثر پڑے گا، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اچھا فرض فرمائیے میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے نا، اب یہ تقریباً مولویوں والا لباس بن گیا، جبکہ عربوں کا لباس ہے لیکن اب یہ مولویوں والا لباس بن گیا. اچھا ٹھیک ہے، بچے نے دیکھا کہ بابا نے ایک لباس پہنا، تو پھر وہ یہ دیکھے گا کہ بابا کون سا لباس پہن کے زیادہ خوش ہوتے ہیں.
مولوی بن کے زیادہ خوش ہوتے ہیں یا کچھ اور بن کے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ وہ میری خوشی کو پکڑ لے گا. اب میں اس سے کہوں گا بھائی 90% آف ٹائم تو میں تو یہ پہنتا ہوں کہ یہ وہ اپنے دل میں سوچے گا یہ تو خیر مجبوری کی تحت پہن رہا ہے. آپ کے دل میں کیا ہے وہ ہمارے خوشی غم سے بھی پکڑے گا کہ یہ کس بات پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر آج میں گھر میں داخل ہوا, میں نے کہا بھائی آج میں بہت خوش ہوں. بھائی کیوں خوش ہیں؟ آج میری لاٹری نکل آئی, مثلا میں نے اتنا پیسہ کما لیا. تو دل میں سوچے گا کہ بابا کبھی اللہ کی بندگی کر کے تو اتنا خوش ہوئے نہیں, پیسہ ملنے پہ دیکھو ذرا کیسے خوش ہو رہے ہیں. اور خود مجھ سے کہتے ہیں دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر وہ مجھ سے کیا سیکھے گا؟ میرے کہے کو یا میرے ضمیر کو؟ اندر کو, اسے سیکھے گا, وہ پکڑ لے گا اسی کو. اب میں اور آپ کیا کریں؟ اندر کی اصلاح کریں. بھائی بہت استاد ہیں بچے, بہت استاد, ایک ایک بات سے سیکھیں گے. مثلا ایک دن آپ بچے سے کہیں گے بھائی تم فلاں کام نہیں کرو, کیا کہ کیوں نہیں کروں؟ یہ خدا کو پسند نہیں ہے. تو آپ سے کہے گا بہت سارے کام آپ بھی کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے. 2 میں نے کیے 2 آپ کر رہے ہیں, اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کہیں گے میں نے وہ والے نہیں کیے تھے, تو کہے گا کچھ آپ نے پسند کی کچھ میں نے پسند کی, اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں میں کوئی غلط کام نہیں کرتا. اچھا وہ کہے گا اچھا میں بتاؤں پھر بتاؤں. تو آپ کہیں گے نہیں بس بڑوں کے سامنے باتیں نہیں کیا کرو. اس سے تربیت ہوگی نہیں, اس سے تربیت نہیں ہوگی. یہ دیکھیں وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے جن سے ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تربیت کیوں نہیں ہوگی. اب آپ جب تک میں اور آپ اس اندر کی اصلاح نہیں کریں گے نا, بچے نے اندر سے سیکھنا, چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پکڑ پکڑ کے وہ اندر تک جائے گا. فلاں حال آپ کا فلاں حلیہ کیسا ہے, اس گھر کی یہ حاصل کیوں ہے, اس کے تعلقات کے ساتھ آپ کیوں اس طرح سے تعلقات کر رہے ہیں, سب ایک ایک بات. اتنا آپ نے دینداری دکھائی, اتنا دینداری دکھائی, شادی بھی آپ نے کیا کیا, آپ نے کیوں کیا؟ پکڑ لے گا آپ کو. کہ آپ مجھ سے کہہ کیوں رہیں گے میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ بتائیں جب شادی ہوئی تھی فلانی کی تو آپ اس کے اندر تھے نا, یہ سب حرکتیں ہو رہی تھی, آپ نے کسی کو روکا تھا؟ اب کیوں روک رہے ہیں؟ اب مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بچوں کی زبان آپ کے سامنے نہیں بھی کھولی ہے, اندر تو ہے, وہ سب جانتے ہیں. یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ, ضمیر کی اصلاح کریں ورنہ معاملہ اچھا نہیں ہوگا. بچے کچھ اور سیکھ رہے ہیں, اور میں عرض کر رہا ہوں سیکھ وہ اسی رہے کیونکہ نظر نہیں آ رہا ہے نا. دیکھیں ڈراپ آؤٹس کتنا ہے ہمارا. اسٹیٹسٹکس دیکھیے, کینیڈین اسٹیٹسٹکس کیا ہے آپ کی ریلیجیس کمیونٹیز کے ڈراپ آؤٹس کی. فرسٹ جنریشن میں more than 50% ہے, سیکنڈ جنریشن تک پہنچتے پہنچتے 80% ہے. آفیشیل اسٹیٹسٹکس. ریلیجیس کمیونٹی, آپ ریلیجیس کمیونٹی ہیں, ان لوگوں نے بلا وجہ میں ہمیں پاسپورٹ نہیں پکڑا ہے. ان کو پتا ہے ہماری کون سی جنریشن ان کی ہے, ان کو اچھی طرح پتا ہے. اور یہ گلوبل ٹرینڈ ہے جس کو ان کے پاس ایکسپیرینس 3 جنریشنز کا کم از کم ریکارڈڈ ایکسپیرینس ہے. تو وہ بھی کچھ سوچ رہے ہیں, ہم بھی کچھ سوچ رہے ہیں. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. درود بھیجیں محمد والے سب. دوسرا پوائنٹ, یہ بھی بڑا عجیب پوائنٹ ہے. دوسرے پوائنٹ کو عرض کرنے کی خاطر میں آپ کی خدمت میں ایک اور نقطہ لے کے آؤں گا. وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے میں کسی بچے کو ملا ہوتا ہوں, اسکول میں بہت ہوتا تھا, میں نے تقریباً 10 سال پاکستان کے ایک مشہور اسکول میں پڑھایا. تو اس میں پڑھانے کے دوران مجھے بڑے تجربے ہوئے. اگر بتانا ہی تھا تو میں نہیں بتا دیتا, لیکن تو اس میں یہ تھا کہ مجھے بہت تجربے ہوئے اس میں. ان تجربوں میں سے ایک تجربہ یہ تھا کہ ایک دفعہ میں کلاس 6 میں پڑھانے گیا. میں کلاس 6 لیتا نہیں تھا, لیکن ایک دن پیریڈز کے سیٹلمنٹ میں مجھے وہاں بھیج دیا گیا. میں وہاں چلا گیا. جب میں کھڑا ہوا تو میں نے سوچا بھائی میں ان بچوں کو 40 منٹ میں کیا بتاؤں, کوئی ایسی چیز بتاؤں جو ان کی زندگی میں کام آئے. تو میں نے ان بچوں کو بہت ہی فنڈامنٹل وہ چیزیں بتائیں جو میں پہلے دن کسی کوئی کلاس آتی ہے تو اس کو بتاتا ہوں. تو جب پہلے دن بچوں کی کلاس ہوتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں آج پہلا دن ہے, آج میں کچھ نہیں پڑھاؤں گا, آج میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو مثلا ان میں سے کچھ پوائنٹ میں نے ان کو بتا دیے.
تو وہ کلاس 6 کا بچہ تھا. اس کے بعد جب وہ کلاس گزر گئی تو خیر ایک ہی دن میں نے کلاس لی 40 منٹ کی. کئی سال گزر گئے. ایک دفعہ کلاس 9 میں کلاس آئی میرے پاس. میں نے کچھ چیزیں بتائیں. ان میں سے ایک چیز یہ بتائی کہ دیکھو بیٹا رات کو سونے سے پہلے وضو ضرور کر لیا کرو. ایک لڑکے نے ہاتھ اٹھایا کہ میں سر میں ہر رات کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے کا آپ ہی نے بتایا تھا جب آپ کلاس 6 میں آئے تھے. کہنے کا آپ کلاس 6 میں آئے تھے نا ایک دفعہ, آپ نے بتایا تھا, میں اس وقت سے کر رہا ہوں. بچے کا دماغ عجیب طرح سے پک کرتا ہے, بہت عجیب طریقے سے پک کرتا ہے, جس کا قانون ہمیں پتہ نہیں ہے, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ بچے کی دماغ کی کوالٹی ہے, اور انسانی دماغ کی ایک اور کوالٹی. یہ بچے کی دماغ کی نہیں ہے, انسانی دماغ کی بھی کوالٹی ہے. اور یعنی چاہے بڑا ہو چاہے بچہ ہو, ایک اور کوالٹی انسانی دماغ کی ہے. آپ ایک آئیڈیا اس کے دماغ میں ڈالیں. آپ نے مثال کے طور پر ایک ایکس آئیڈیا اس کے دماغ میں ڈالا. اچھا آپ یہ چاہ رہے تھے یہ x+3 اس کے اوپر کام کرے, لیکن جب کسی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے تو وہ x+ کتنا اس پہ کام کرے گا یہ ڈالنے والے کے ہاتھ میں کم از کم نہیں ہوتا. یہ کیس اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. مثلا فرض کر لیجئے, ایسی میں یوں عرض کروں گا کہ فرض کر لیجئے کہ ایک قوم تھی, وہ اچھی بھلی خدا کی ماننے والے, آخرت کو دیکھنے والے, متقی پرہیزگار, لیکن اس قوم کی اکانومی گروتھ نہیں کر رہی تھی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو تقوی پرہیزگاری ہے نا, اس کی وجہ سے یہ اکانومی گروتھ نہیں کر رہی ہے, آپ تھوڑا سا ان کو دنیا داری بھی سکھائیں, تھوڑا سا دنیا داری کا ایک تڑکا لگائیں, تاکہ یہ آخرت کے ساتھ ذرا دنیا کو بھی تو دیکھیں, تاکہ ان کی اکانومی ذرا گروتھ کرے. صحیح ہے. اچھا آپ نے تھوڑا سا ان کو دنیا داری کا تڑکا لگایا کہ بھائی دنیا کو بھی دیکھا کرو, پیسہ بھی ہونا بری بات نہیں ہے, ہو جائے اچھا ہے. آپ نے کہا تھا کہ x+3 تک جائیں گے. اب یہ کہاں تک جائیں گے؟ یہ ان نون ڈیسٹینیشن ہے. ایک دفعہ پٹری پہ بیٹھ گیا دماغ, اب یہ کہاں تک جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا, نہ ڈالنے والا جانتا ہے نہ لینے والا جانتا ہے. یہ انسانی دماغ ہے. یہ انسانی دماغ کی ایک عجیب صفت ہے. یہ اس کو فالو کرنے پر آ گیا نا تو ساری زندگی صرف مادہ پرستی کرے گا. یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ, اور قوموں کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. اس کے اوپر میں زیادہ کام نہیں کرنا چاہوں گا, عرض بھی نہیں کر پاؤں گا. میکس ویبر ایک بہت اچھا سوشالوجسٹ رہا ہے, جس نے اس بات کے اوپر کہ کیپٹلزم اور پروٹیسٹنزم کے ایتھکس اور مورالز میں کیا کنیکشن ہے, اس کے اوپر کام کیا ہے. بہت کلاسیکل بک ہے وہ. تو یہ ہم لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہم کسی کے دماغ میں کوائن ڈالتے ہیں, کوائن کہاں تک جاتا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوائن ڈالنے سے پہلے بہت اچھی طرح سوچ لینا. اب میں ایک مثال عرض کرتا ہوں اس کی, تھوڑی سی بات تو پیچھے ادھر آئی, لیکن تھوڑی سی اس کی مثال اور اچھی رہ جائے گی. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. قدیم زمانے کا مجھے یاد ہے, ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ڈرامہ آیا تھا ایک دفعہ کہ بھئی ایک آدمی تھا, بہت دیندار تھا, بہت دیندار تھا. اس کا بچہ جو تھا وہ ٹھیک ٹھاک جو تھا وہ آپے سے باہر تھا, لاپرواہ ٹائپ کا اور اس طرح کا. تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے بچہ دیندار ہو جائے کسی طریقے سے. بڑی محنت کرنے کے بعد بچہ دیندار ہو جاتا ہے. ابا جو تھے بڑے تاجر تھے, بہت بڑے بزنس مین تھے, اور وہ ٹوپی وہی جیسے پرانے زمانے میں جناح ٹوپی لگاتے تھے, شیروانی پہنتے تھے, وہ ایسے تھے. اور انہوں نے بیٹے کے اوپر بڑی محنت کی, اس کو دیندار کر دیا. اب بچہ دیندار ہو گیا, وہ آہستہ آہستہ اپنی دینداری کے اندر ایجوکیشن سے فارغ ہوا, ابا کے ساتھ کاروبار میں لگ گیا. تو ایک دن وہ بھاگتا ہوا گھر میں آیا اور اس نے کہا اپنی ماں سے کہ ابا کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ میں. اس نے کہا بہت بری خبر مجھے ملی اور مجھے تو بس ڈر ہے کہ ابا کو نہ پتہ چل گیا ہو. تو اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں کسی کو نہیں بتا سکتا, مجھے اپنے ابا سے ہی ڈسکس کرنا ہے, لیکن پہلے مجھے ذرا ان کو سنبھالنا پڑے گا ورنہ بہت برا ہو جائے گا. اب وہ جناب انہوں نے اس کو بلایا, سنبھالا اپنے ابا کو. ابا جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں. اس باپ نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا ابا جی ہمارا ایک ایسا بینک اکاؤنٹ ہے جس سے ہم سود کھا رہے ہیں. بیٹا تو اس میں کیا ہوا؟
اب اس بچے کا منہ کھلا کا کھلا رہی ہے، کیا ہے سود کھانا کچھ نہیں ہے. تو ابا نے کہا کہ بیٹا دیکھو ہم تو دنیا میں رہ رہے ہیں نا، ہمیں ان چیزوں کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آپ جو مجھے دین سکھا رہے تھے وہ یہ تھا. ابا سوچ رہے تھے کہ ہم ان کو سکھائیں گے نماز قرآن، یہ اتنا پڑھ لیں گے آگے تھوڑی سوچیں گے. اس نے آگے سوچنا شروع کر دیا. لٹرلی، جس کو آپ لوگ لٹرلی کہتے ہیں، یعنی فیکچوئل، بالکل فیکٹ میں یہ بات ہوئی جو میں نے سنی. ابھی آپ کو سناتا ہوں. صاحب میں یورپ کے ایک شہر میں تھا، وہاں پہ جناب بزرگوں کے ساتھ ایک، اب آپ سوچیں میری شکل دیکھیں اور میں بزرگوں کہہ رہا ہوں، تو بزرگوں کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی گئی، اور یہ اس بات کے اوپر رکھی گئی کہ کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر غور و فکر کیا جائے. تو وہاں ایک بزرگ نے بہت زبردست ایک بات کہی، میں بہت خوش ہوا کہ انہوں نے بلنٹلی یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا ہم لوگ جب یہاں پہ آئے تھے اور ہم نے سینٹر کھولا تھا، تو ہم نے سینٹر دین کو زندگی کا ایک حصہ سمجھ کے کھولا تھا. ہم یہاں پہ آئے تھے، ہمارے پاس بہرحال کمیونٹی کو جمع کرنے کا کوئی اور پوائنٹ نہیں تھا. ہم نے ایک سینٹر کھولا تھا، کمیونٹی جمع ہو، ذرا رات کو کہیں اور نہ جائے، یہاں پہ آئے، یہ ہو وہ. یہ ہمارے بچے اتنے سیریس کیوں ہو گئے اس کے اوپر؟ تو میں نے کہا مثلاً کیا ہوا؟ کہنے کا اب میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی. بھائی میں سینٹر تو آ رہا ہوں، وہاں پہ جتنے پروگرام ہوتے ہیں میں شرکت کر رہا ہوں. اب یہ تھوڑی کہ ہر چیز میں دین 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 دین، وہ تو پتہ نہیں کتنا سیریس ہو گیا، وہ تو میرے سر پہ کھڑا ہو گیا کہ آپ تو دیندار ہیں ہی نہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ وہی ہوا ہے. ہم نے کوائن ڈالا تھا، ہم نے سوچا تھا یہ کوائن 1 انچ سے زیادہ نہیں جائے گا، وہ بیچارے کا 6 انچ چلا گیا. اور وہ ابا سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا کوائن 1 انچ پہ کیوں رکا ہوا ہے، اس کو بھی ڈالو 6 انچ تک. ابا کہہ رہے ہیں میں نے تو بیٹا یہیں پہ بلاک کیا ہوا ہے، میں دین کو زیادہ دخالت نہیں دلوانا چاہ رہا ہوں. آپ بچے کے دماغ میں ایک آئیڈیا ڈال رہے ہیں نا، اس کی ڈیتھ وہ طے کرے گا. اور میں عرض کروں بعض اوقات تو وہ بھی بیچارہ طے نہیں کرتا ہے، یہ دماغ خود ہی اسے کوک کرتا ہے اور آگے لے کے چلا جاتا ہے. یہ پازیٹیو میں بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو میں تو خیر ہوتا ہی ہوتا ہے. نیگیٹو میں کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک مثال، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. صاحب ایسا ہے کہ میں ایک گھرانے میں رہتا ہوں مثلا، اور اس گھرانے میں کچھ لوگ ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو مجھے اچھے نہیں لگتے. وجہ ہو یا وجہ نہ ہو، ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، تو ہم یہ لے لیتے ہیں کہ وجہ بھی صحیح ہے، جو مجھے اچھے نہیں لگتے وجہ اس کی صحیح ہے. اچھا اب وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، اب میرا بچہ ہے، میں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ صاحب آئے میرے گھر پر، اور میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا ان کو بٹھاؤ، اور وہ بچہ گیا، وہ بیٹھا، ان کے ساتھ بیٹھا رہا، بڑی پیار محبت سے باتیں کرتا رہا. اور میں تپ رہا ہوں کہ میں جس کو پسند نہیں کرتا، میرا بیٹا اس کے ساتھ بیٹھ کر یوں محبت کی باتیں کر رہا ہے. تو وہ باہر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا دماغ خراب ہے، تم اس کے ساتھ ایسے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. تو کہے گا کہ لو جی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بھائی یہ اچھا آدمی ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، میں کر رہا تھا. اب میں مذاق سناتا ہوں آپ کو. وہ ایک بچہ تھا، اس نے دیکھا کہ ابا نے ایک آدمی کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ وہ تو بہت ہی پاگل آدمی ہے. وہ ایک دن ملنے آ گیا، بچے نے کہا کہ وہ صاحب فلاں صاحب آئے، ابا نے کہا بٹھا دو. تو انہوں نے کہا کہ کون آیا؟ کہنے لگا وہی جو پاگل ہے. تو آپ سے کہا وہ بھائی ذرا خیال کرنا. پھر وہ ان کو بٹھا دیا صاحب کو. وہ صاحب آ گئے تو اس نے کہا کہ بیٹا تم نے اپنے ابا کو بتا دیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے بتا دیا کہ پاگل آیا. خیر وہ مہمان جب گیا تو ابا نے ان کی وہ خبر لی، کہ بیٹا یہ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اگر میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ پاگل ہے تو تمہیں اس کو کہنا بھی تھا کہ پاگل ہے یہ. ایسے تھوڑی کرتے ہیں، اگر میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مہمان کو بولنا ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا جی غلطی ہو گئی، آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے. اگلی دفعہ مہمان آیا تو وہ آیا، اس نے کہا کہ ہاں بھائی اب کون آیا؟ کہنے کا وہ پاگل آیا جس کو بتانا نہیں ہے کہ وہ پاگل ہے. ہاں یہ ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں منافقت. یہ ہم بچوں کو منافقت سکھا رہے ہیں. اب اس کا دماغ کا کوائن اس منافقت نے اس آدمی پہ نہیں رکے گا، اب یہ سب کے ساتھ منافقت کر سکتا ہے. کیوں؟ اچھا یہ منافقت سکھائی کس نے؟
ہم نے، اور ہم نے سوچا تھا یہ صرف اس آدمی کے ساتھ منافقت کرے گا، نہیں، یہ اب آپ کے ساتھ بھی کرے گا۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں، آپ جو کوائن ڈال رہے ہیں نا، ذرا سوچ سمجھ کے ڈالیے گا، یہ دور تک جائے گا، یہ بہت دور تک جائے گا۔ تو جو جذبہ آپ دے رہے ہیں اس جذبے کو دیکھیے۔ مثال کے طور پر جناب علی، میں نے بچے کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو بیٹا، جو دنیا ہے نا یہ مکاروں سے بھری پڑی ہے، یہاں ہر آدمی مکاری کر رہا ہے، یہاں ہر آدمی 2 نمبر ہے، ہر آدمی تمہارا پیسہ لینا چاہے گا۔ اچھا، یہ میں نے سب کچھ اس کو سکھا دیا، یہ میں نے پازیٹیو سکھایا یا نیگیٹو سکھایا؟ اب یہ بچہ سب کو کس نظر سے دیکھے گا؟ یہ خود دنیا کا استاد مکار بننے والا ہے اب۔ اور یہ مکاری کس نے سکھائی ہے؟ میں نے سکھائی ہے۔ اپنی دانش میں کیا سکھا رہا تھا؟ میں اس کو مکاری سے بچنا سکھا رہا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جب میں کوائن ڈالوں گا تو یہ کوائن کہاں تک جائے گا۔ آپ ذرا دیکھیے آپ ڈال کیا رہے ہیں، جو آئیڈیا آپ ڈال رہے ہیں اس آئیڈیا کو لیفٹ رائٹ اوپر نیچے دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ لیجیے گا کہ یہ ادھر ادھر جائے گا تو کیا بننے والا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پازیٹیو چیزیں سکھاؤ، نیگیٹو مت سکھاؤ۔ اور یہ جو نیگیٹو سکھاؤ گے نا، یہ پلٹ کے کس پہ آئے گا؟ تمہارے اوپر۔ میں نے بچے کو سکھایا بیٹا یہ کچھ چیزیں بتانے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، اس نے بھی سیکھ لیا۔ اب میں نے کہا تھا کہ مہمانوں کے سامنے کچھ چیزیں بتانے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، وہ یہ سیکھے گا کہ باپ کو بھی کچھ چیزیں بتانی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بتانی نہیں ہوتی ہیں۔ یہی ٹرک آپ کے ساتھ کرے گا، اور جب یہ ٹرک اس کے ساتھ کرے گا جس کے ساتھ آپ چاہتے تھے تو آپ کہیں گے شاباش میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ اور اب یہ بڑا بیٹا جب آپ کے ساتھ کرے گا تو آپ کہیں گے بہت پاگل ہو گیا ہے۔ سرکار یہ پاگل پن ہم نے سکھایا تھا۔ یہ ہو گئے 2 بنیادی اصول۔ پہلا بنیادی اصول بچہ آپ کی ضمیر سے سیکھے گا۔ دوسرا بنیادی اصول، آئیڈیا آپ کوائن کریں گے، ڈیپتھ خود سے بنے گی، لیفٹ رائٹ خود سے جائے گا۔ تیسری ایک اور بات بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ تیسری بات یہ تھی کہ جب بھی آپ بچے کو کچھ سکھانا چاہیں، میں بہت زیادہ سیکوینس میں بھی نہیں جا رہا ہوں، تیسری بات ممکن ہے کوئی کہ یہ آپ کو پہلے بولنا چاہیے تھا، لیکن میں اس طرح سے بول رہا ہوں۔ اگر میں اور آپ بچے کو سکھانا چاہیں اور ہمیں یہ پتا ہو کہ، تھوڑے سے جملہ استعمال کر لوں، ہیومن ایکشن کی ڈیپتھ کیا ہے، اس کا میکینزم پتا ہو تو ہمیں سکھانا آسان ہوگا۔ میں اس جملے کو آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ صاحب میں بچے سے کہتا ہوں بیٹا نماز پڑھو، جتنے باپ بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو، اگر بچے وہ سب پڑھ رہے ہوں تو دنیا نمازیوں سے بھر جائے گی، لیکن نہیں بھری۔ کیوں؟ چونکہ جتنوں نے کہا بچوں نے سب نے عمل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ایکشنز، احکام، یہ دین کا ایک سٹیج ہے۔ انسان کا جو ارادی عمل ہوتا ہے اس کی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، ایک اس کی سرفیس ہے، 2 اس کی فاؤنڈیشنز۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی انسان کسی کام کو کرتا ہے تو اس کام کے پیچھے کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، ان ویلیوز کی خاطر انسان کوئی کام کرتا ہے۔ مثال، بھائی میں آج گیا تھا سپر اسٹور، وہاں سپر اسٹور میں میں کوئی شاپنگ کر رہا تھا، میں کچھ چیزیں خرید رہا تھا، کچھ چیزیں نہیں خرید رہا تھا۔ کون سی چیز میرے اوپر ڈکٹیٹ کر رہی تھی کہ یہ خریدو یہ نہیں خریدو؟ آپ کہیں گے ظاہر ہے تمہارے کریڈٹ کارڈ کی لمٹ اور کیا ڈکٹیٹ کرے گی؟ نہیں، اس کے علاوہ مثلا آپ نے جواب دیا ضرورت۔ ایک آدمی ضرورت سے بڑھ کے کیوں خریدتا ہے پھر؟ یہ جو سپر اسٹور میں چیزیں بک رہی ہیں، یہ جتنے خریدنے والے سب ضرورت کے تحت خرید رہے ہیں کیا؟ نہیں، شیلف کے اوپر جو چیزیں رکھی ہیں نا، ان میں سے
کم سے کم 70% چیزیں ایسی بکتی ہیں جن کا خریدنے والے کی ضرورت سے کوئی تعلق نہیں اور استعمال بھی نہیں ہوتی ہیں. آپ جا کے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیجئے کہ شیلف کی چیزیں یوٹیلائزیشن تک پہنچتے کتنے پرسنٹ ہیں. تو کچھ چیزیں تو شیلف میں پڑے ہی ختم ہو جاتی ہیں, ایکسپائر ہو جاتی ہیں, پھک جاتی ہیں. کچھ چیزیں لوگ لاتے ہیں اور اپنے اسٹورز میں رکھتے رہتے ہیں, وہ خود ایکسپائر ہو کے پھک جاتی ہیں. کچھ چیزیں استعمال بنی تھیں 20 مرتبہ استعمال ہونے کی, 2 دفعہ استعمال کرتا ہے پھینک دیتا ہے. اب جو چیزیں بنی تھیں اور وہ 100% یوٹیلائزیشن بھی ہو جائے, یہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ اسٹیٹسٹکس کے مطابق لیس دین 10% ہے. باقی 90% افراط ہے, اسراف ہے, صحیح, ضرورت کے تحت نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ یہ جو خریدنے والا ہے نا, اس کی کچھ ویلیوز ہیں, یہ ان ویلیوز کے تحت چیزوں کو پک کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بہت بےہودہ لباس بک رہا ہے, سستا بھی بک رہا ہے, میں خریدوں گا ابھی, کم سے کم ایسے نہیں خریدوں گا کہ میں جانتا ہوں کہ بھئی یہ بہت بےہودہ لباس ہے, اس کو پہن بھی نہیں سکتا کوئی, میرے جیسا تو نہیں پہن پائے, پھر کیوں خریدوں گا میں؟ میری ویلیوز آئی ہیں نہیں آئی؟ آ گئی. اب مثال کے طور پر ایک ٹیلی ویژن بک رہا ہے, میرے ہاتھ میں پیسے 5,000 ہیں, میرے بچے کی ایجوکیشن بھی پڑی ہے ابھی دینے کے لیے, ٹیلی ویژن 4,000 کا ہے, میں خریدوں گا یا نہیں خریدوں گا؟ نہیں. دل بھی چاہ رہا ہے, شاید ضرورت بھی بنا ہی لوں, پھر بھی نہیں خرید رہا. کیوں؟ میری ویلیوز کہہ رہی ہیں کہ بچے کی ایجوکیشن ٹیلی ویژن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ویلیوز. ایک دیوانہ آئے گا, وہ خرید لے گا, کہے گا جہنم میں گیا سب کچھ, مجھے تو ٹی وی چاہیے, وہ خرید لے گا. اس کی ویلیوز کیا ہیں؟ اس کی ویلیوز یہ ہیں جو دل چاہے وہ کرو, جو من میں آئے کرو. اور یہ جو سسٹم ہے, یہ سسٹم کے لیے میں بہت پرانے زمانے سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہتا ہے گدھوں کی طرح کماؤ, پاگلوں کی طرح خرچ کرو. اور بلیک فرائیڈے تو آپ نے دیکھ ہی لیا. گدھوں کی طرح کماؤ, پاگلوں کی طرح خرچ کرو. ضرورت کہاں بھائی؟ یہ ویلیوز ہیں, یہ ویلیوز ہیں جو ڈکٹیٹ کرتی ہیں. تمام ہیومن ایکشنز ویلیوز سے نکل رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک لیئر ہے جی, اس کے نیچے ایک اور لیئر ہے, وہ کیا ہے؟ بلیفز, عقائد. 3 لیئر ہیں ہمارے پاس. ایک ہمارے ایکشنز ہیں, ان ایکشنز کے پیچھے ویلیوز ہیں, اور ان ویلیوز کے پیچھے بلیفز, عقائد ہیں. یہ جو عقائد ہوتے ہیں, ہمارے بلیف ہوتے ہیں, یہ ہماری ویلیوز ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. ویلیوز عقائد سے نکل رہی ہوتی ہیں. ان ویلیوز پر ہمارے زندگی کے اعمال طے ہو رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ صبح کھڑے ہوئے, جناب علی بسم اللہ الرحمن الرحیم, فجر کے وقت آپ نے نماز فجر پڑھی, یہ آپ نے بغیر ویلیوز کے پڑھی ہے, کسی ویلیو کے ساتھ پڑھی ہے؟ ایک ویلیو آپ کے پاس, وہ ہے کہ خدا کی فرما برداری اچھی چیز ہے, نافرمانی بری چیز ہے. آپ نے اس ویلیو کے تحت نماز پڑھی ہے. یہ جو آپ نے طے کیا کہ خدا کی فرما برداری اچھی چیز ہے, یہ کسی بلیف سے آئی ہے یا کہیں اور سے آئی ہے؟ ایک بلیف سے آئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خدا خالق ہے, خدا مالک ہے, اس کا شکر واجب ہے, اس کی اطاعت واجب ہے. سسٹم یہ ہے. بس پہلے بلیف ہیں, پھر ویلیوز ہیں, اور اس کے بعد ایکشنز ہیں. ہم بچوں کو کیا بولتے ہیں؟ کوئی بریفنگ ویلیوز پہ نہیں ہے, کوئی بریفنگ عقائد پہ نہیں ہے, کوئی کنیکشن ایکسپلین نہیں ہوا, اور صرف چاہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو. تینوں سیگمنٹ کے لیے ایک جملہ ہے جو اس کو سمبولائز کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایکشنز کا ہے یہ کرو یہ نہ کرو, ویلیوز کا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے, بلیف کا ہے یہ ہے اور یہ نہیں ہے. بس ایک جملہ ہے, یہ ہے یہ نہیں ہے, یہ بلیف ہے. یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ ویلیوز ہیں. یہ کرو یہ نہ کرو, یہ احکام ہے. ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ احکام, حکم. اور کنیکشن خود ہمیں بھی نہیں پتا ہم اس کو کیا دیں گے. ہم نے بھی بغیر کنیکشن کے سیکھا ہے. اب آج کا بچہ, آپ خود مجھ سے کہتے ہیں کہ آج کا بچہ جو یہ بہت ریزنز استعمال کرتا ہے. اس کے اندر ایک اسکل ہے, اسکل بھی ڈیولپ کی گئی ہے,
اور پازیٹیو بھی استعمال ہو سکتی تھی، نیگیٹو بھی استعمال ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ہماری مس ہینڈلنگ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اس کی انالیٹیکل اسکلز کو دین کے راستے میں استعمال نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے پاس وہ ڈیپتھ ہی نہیں ہے۔ ڈیپتھ ہوگی تو کریں گے۔ اب مثال کے طور پر ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ بہت تکلیف دہ ایک مثال ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں، پاکستان میں ایک کیس ہوا، بہت تکلیف دہ کیس۔ زینب نام کر کے ایک بچی تھی جس کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ جس دن یہ حرکت انجام پائی اور اس کا میڈیا کے اندر ریفلیکشن ہوا تو لوگ گویا بالکل ایسا لگا جیسے شوق ہو گئے۔ ٹرولی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ میڈیا اینکرز تھے بعض جو بہت ہی بناوٹی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ شوق میں آ گئے تھے۔ بعض اوقات ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستانی سوسائٹی اتنا کرول ایک سین ہمارے سامنے رکھے گی۔ تو جب یہ ہوا تو میرے بچے بھی بہت پریشان ہوئے، اور وہ میں جب گھر میں آیا تو میرے بچے سے رہا نہیں گیا، مجھ سے کہنے لگا بابا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ ہاں میں نے کہا بہت برا ہوا۔ کہنے لگا یہ اس کو ہینگ کر دینا چاہیے جس نے کیا، اس کو ختم کر دو، اس کو کاٹ پاؤں کاٹ دو، اس نے کیسے کیا یہ۔ اس نے بہت لمبی ایک دم جذبات کا اظہار کیا۔ میں نے اس کو کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شوڈ بی ہینگ، اسلام بھی یہی کہتا ہے اس کو ہینگ کر دینا چاہیے۔ پھر جب میں نے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کیا تو میں نے اس کو کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے کلپریٹ کون ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ جو تم ٹی وی جس کے اوپر تم دیکھ رہے ہو نا، یہی کلپریٹ ہے اور پارٹ آف جرم یہی ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا دیکھو یہ جو انسان جس نے کیا ہے نا، اس نے اپنی کچھ حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے، اور شاید اس کی ان حیوانی خواہشات کو اسی میڈیا نے پرووک کیا ہے، اور اسی میڈیا نے یہ سب کچھ سکھایا ہے اسے۔ میں نہیں کہہ رہا میڈیا آل دا ریزن میڈیا ہے، نہیں، پارٹ آف دا ریزن یہ بھی ہے، پارٹ آف دا ریزن سوسائٹی ہے، پارٹ آف دا ریزن یہ بھی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں پارٹ ہیں، لیکن تم ایک آدمی کو ہینگ کر لو، کیا مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ تم اس کو ہینگ کر لو، ایک اور آدمی کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ جب تک فیکٹری بن رہی ہے پروڈکٹ نکلتی رہے گی۔ کب تم اپنی اس انالیٹیکل اسکل کو استعمال کریں گے میں اور آپ، کہ ہم جا کے ڈیپتھ میں دیکھیں یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ اس کام کو ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں اس مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک تھوڑی سی تکلیف دہ بات اور عرض کر کے پھر اس کو عرض کرتا ہوں۔ کوئی بچے، کسی کے بچے ہوں ہر طرح سے ماشاءاللہ صحیح ہیں، سالم ہیں، پیسے بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر، لاوارث چھوڑ کر چلے جائیں، سین اچھا ہے؟ نہیں، سخت ہے۔ نہیں اس وجہ کہ میں بوڑھا ہو گیا اس لیے مجھے اب سخت لگے گا، ویسے بھی سخت ہے، صحیح ہے۔ اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا ہے نفسانی خواہشات کی پیروی سے۔ بچوں کے اندر کچھ نفسانی خواہشات ڈیولپ ہوتی ہیں، انہوں نے زندگی میں انہیں کنٹرول کرنا نہیں سیکھا ہوتا، انہوں نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا نہیں سیکھا ہے۔ ممکن ہے کہ جو انہوں نے نہیں سیکھا ہے وہ میں ہی تھا جس نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ نہیں کرو۔ مثلا کہاں پر؟ مثلا میرے اپنے کسی بھائی کے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا، اس کے ساتھ تو میں ہو گئی، میں نے اس سے کہا آئندہ سے میں تیری شکل نہیں دیکھوں گا۔ میں نے اکوموڈیٹ کرنا چھوڑ دیا لوگوں کو۔ کیوں؟ میں پاورفل تھا، دوسرے لوگ میرے سامنے کمزور تھے، میں اپنی پاور کے نشے میں تھا، میں نے کہا میں اکوموڈیٹ نہیں کروں گا، جہنم میں جائیں جس نے بھی جانا۔ میرے بچے نے یہ سیکھ لیا، اب وہ کس کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہا ہے؟ مجھے۔ کس نے سکھایا تھا؟ میں نے۔ جب میں سکھا رہا تھا تو مجھے پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں، اتنا انالیسس میں نے نہیں کیا تھا۔ چوتھا پوائنٹ یہاں پر ہے، بچوں کے اندر انالیٹیکل اسکلز بہت ڈیپتھ میں جا کر ہیں، ان کو یوٹیلائز کریں، ان کو یوٹیلائز کریں، اور آپ اپنے ذہن سے دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں جو مثال عرض کرنی تھی وہ بھی عرض کر دوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ چلیے ابھی میرے ذہن سے وہ مثال نکل گئی، وہ والدین والی مثال اتنی شدید تھی کہ میرے دماغ پہ اس کا ہی اثر ہو گیا۔
کہ میں آپ کی خدمت میں جو چوتھا پوائنٹ میں نے عرض کیا وہ یہ کہ بچے کچھ چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں اپنے دماغ سے. ان کے اندر ایک اسکل ہے، یہ ڈیپتھ تک جانا چاہتے ہیں. اگر میں نے اور آپ نے احکام دیے بغیر اس کنیکشن کو دیے کہ ویلیوز کیا ہیں، بلیفز کیا ہیں، اگر اس کنیکشن کے بغیر دینے کی کوشش کی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور اگر اس کنیکشن کے ساتھ دیے تو پھر ایک اور مشکل ہے، ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا پڑے گا، ہمیں بھی ان بلیفز کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اب میں اس کی ایک اور طرح سے ایک انٹرپریٹیشن عرض کرتا ہوں. بھائی جناب علی فرض کیجئے کہ معاشرے کے اندر بہت اچھی مثال آ گئی دماغ میں، بڑا اچھا ٹاپک آ گیا صاحب. شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، شاید یاد ہو، ایک کمپنی ہوتی تھی امریکن، اینرون نام کر کے، اینرون ENRON، اینرون، صحیح، انرجی کمپنی بینکرپٹ ہوئی. بینکرپسی کتنے بلین کی تھی اس کی؟ جو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ 4-6 بلین اتنی کہیں کوئی اماؤنٹ تھی، اور یہ اس وقت تک کارپوریٹ ورلڈ کی سب سے بڑی تباہی تھی. اور یہ بینکرپسی ڈیلیبریٹ تھی، ایکچولی یہ کرپشن تھا. یہ بینکرپسی ایکسیڈنٹل نہیں تھی، یہ کرپشن ہوا تھا. اور یہ کرپشن کیا تھا، یہ دنیا کے جاہلوں نے کیا تھا. یہ دنیا کے سب سے اچھے یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے بہترین دماغوں نے کیا تھا، اور اس کے اندر دنیا کی بہترین اکاؤنٹنسی کی فرمز انوالو ہوئی ہوئی تھی. یہ غریبوں نے کیا تھا یا امیروں نے کیا تھا؟ اصل اینرون میں غریبوں کا کیا اثر ہوگا؟ اس کی مینجمنٹ میں کون سا غریب بیٹھا تھا؟ $1 ملین سے کم کوئی تنخواہ نہیں لیتا تھا وہاں پہ. ایک صاحب مجھے ملے تھے، نام بھی نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ بہت اکاؤنٹنسی کے ورلڈ میں اسٹینڈرڈز کو سیٹ کرنے میں ان کی بک بہت زیادہ چلتی ہے. دبئی میں ملے تھے، وہ بیسٹ سیلرز میں کاؤنٹ کی جاتی ہے. تو وہ ایک دفعہ مجھے ملے تو مجھ سے کہنے کہ مولانا تقریر میں آئے، بالکل پتہ نہیں سنگاپور سے کہیں اترے، اور وہ آئے تو ان کی لال ٹائی لگی ہوئی تھی، جو کارپوریٹ کلچر کی خاص ایک نشانی. تو میں نے ان سے بعد میں کہا کہ میں نے سرکار کبھی آپ ایسے مجلس میں آ جائیں گے کم سے کم یہ ٹائی کھول لیا کر. کہ مولانا میں سنگاپور سے اترا تھا، میں نے سوچا میں اب یہ گھر جاؤں گا تو مجھے دیر ہو جائے گی، آپ کا لیکچر ختم ہو جائے گا، اس لیے میں ڈائریکٹ آ گیا یہیں پہ. جب میں نے کہا آپ یہاں کیا سننے آئے تھے، تمہیں کیا ضرورت پڑی، تم کیوں آ رہے ہو؟ کہنے گے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا یہ میرے بہت کام آ رہی ہیں. میں نے کہا بھیا آپ اکاؤنٹنسی کے اسٹینڈرڈز لکھتے ہیں، آپ کو میری مجلس کی کیا بات کام آ رہی ہے؟ مرزا صاحب کو کہہ رہا ہوں، مرزا کو. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا کام آ رہی ہے؟ کہنے کے مولانا جب سے اینرون کا کیس ہوا ہے نا، جو میں نے پچھلی بک کو آتھر لکھی تھی اکاؤنٹنسی کے اوپر، وہ فیل ہو گئی ہے. اب میں اکاؤنٹنسی کے نئے اسٹینڈرڈز لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کمپنی کی بینکرپسی پریڈکٹ کرنی ہے اور اس کی کرپشن کو پریڈکٹ کرنا ہے تو کن اسٹینڈرڈز پہ کریں؟ تو میں نے کہا بھائی میری مجلس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی جو مثلا آپ نے کیریکٹر کی بات کی، کمٹمنٹ کی بات کی نا، یہ اب میں اکاؤنٹنسی کے رولز میں ڈالوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ جن کمپنیز کے مینیجر کرپشن کرتے ہیں زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی کرپشن کر رہے ہیں. ان کے اندر کمٹمنٹ ہے ہی نہیں ایسا، ان کے ساتھ اپنی وائفز کے ساتھ بھی کمٹمنٹ نہیں. ان کی برائی ایک کونے میں نہیں بیٹھتی، ان کی برائی چھپتی ہے، بڑھتی ہے. ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ تھی، ہم جو اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے والے تھے ہم یہ کہتے تھے اگر یہ اپنی وائف کے ساتھ کرپٹ ہے بھی ہمیں اس سے کیا سروع کرا ہے، ایز فار ایز مینیجر اچھا ہے. اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی یہ سب کنیکٹڈ ہے. اگر اس کے اندر اتنا کنٹرول نہیں ہے نا کہ اپنی وائف کے ساتھ لائل رہے، اس کا مطلب کمپنی کے ساتھ تو قطعاً نہیں رہے گا، یہ کرپشن دکھائے گا یہاں. صحیح. یہ کنیکشنز ہمیں پتہ ہیں کیا؟ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ سرفیس پہ رہ کے 4 باتیں بول رہے ہیں، اس سے سیکھ جائیں گے یہ؟ نہیں. ہم لوگ ایک کلچر کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. ہاں، کلچرل لیگیسی، اس کو دین بنانا پڑے گا پہلے.
ایک کلچرل لیگیسی ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں. پہلے اس کو دین بنانا پڑے گا. دین کیسے بنے گا؟ کنیکشنز. یہ بتاؤ بلیف کیا ہے؟ اس بلیف سے یہ ویلیوز کیسے نکلیں گی؟ ان ویلیوز سے یہ حکم کیسے آیا؟ اب بات بنے گی. یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی آپ نے مولا کا فرمان پڑھا، آپ کے دوست نے پڑھا، اور آپ نے ان فرامین کو پڑھیں گے نا تو یہ حاکم وقت کے فرامین ہیں. نہج البلاغہ میں نہیں ہم پرسنٹیج طے کر سکتے، لیکن 80-90% امام کے اخبار اس وقت کے ہیں جب وہ رولر تھے. ایک ملک کا رولر تقوی اور پرہیزگاری، دنیا پرستی، دنیا کی برائی، اس میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ڈیپتھ یہیں پر ہے، اس خاطر کہ ڈیپتھ یہاں پر ہے. اچھا اب وہ ایک بچے نے جناب علی جا کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. کیوں ماں باپ کو چھوڑ دیا؟ میں نے کہا بھائی اس کو میں نے اکوموڈیٹ کرنا سکھایا ہی نہیں تھا. میں نے اپنی طاقت کے نشے میں اس کو کچھ چیزیں سکھائیں گی، اس نے سیکھ لی. ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ کیا؟ میں نے بچے کو یہ سکھایا تھا کہ دیکھو بیٹا، اب میں دیکھو ایک مثال لاتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. بھائی میرا ایک بیٹا ہے، اس کا آئی کیو لیول فرض کر لیں 80 ہے، اور ہم یہ بھی سوچ لیتے ہیں، جبکہ ہوتا نہیں ہے ایسا، کہ کمائی کا تعلق آئی کیو سے ہو. کمائی کا کوئی تعلق آئی کیو سے نہیں ہوتا، اسٹینڈرڈ آئی کیو سے نہیں ہوتا. ممکن ایموشنل انٹیلیجنس سے ہو، لیکن بہرحال آئی کیو سے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم سوچ لیں کہ ایسا ہو تو مثلا اس کا آئی کیو لیول 80 تھا، اس کی کمائی بھی اسی حساب سے کم تھی. ایک میرا بچہ، اس کا آئی کیو لیول 120 ہے، اس کی کمائی بھی اسی کے حساب سے ہے. لیکن کیا ہے، وہ جو آئی کیو 120 والا ہے اس نے ایفرٹ 70% کیے ہیں، اور یہ جو آئی کیو لو تھا اس نے 100% ایفرٹس کیے ہیں. کمائی پھر بھی کم ہے. فیملی میں کی رسپیکٹ کس کو زیادہ ملے گی؟ کمائی والے کو نا. اچھا اب یہ بچہ جس کو میں نے کمائی کی وجہ سے رسپیکٹ دی ہے، ورنہ وہ بھی جانتا ہے نکما ہے اس کے مقابلے میں، وہ بیچارہ 100% ایفرٹ کرتا ہے. اس نے ایک ویلیو مجھ سے سیکھ لی ہے، وہ کیا؟ کمائی سب کچھ ہے. اچھا اب جناب علی زندگی کے کسی موڑ کے اوپر یا یہ میرا ساتھ دے یا کمائی بڑھائے، یہ میرا ساتھ دے گا؟ اب نہیں، یہ مجھ سے کہے گا ابا آپ نے زندگی میں ہمیشہ مجھے سکھایا کمائی سب سے اہم ہے، آپ کی بھی حیثیت نہیں ہے. جس طرح آپ نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا تھا نا، کہے گا نہیں، وہ اس کا دماغ اس انالیسس کے اوپر عمل کرے گا. اب جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ وہی ہے جو میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا تھا، اپنی ویلیوز کے تحت. وہی ویلیوز اب مجھ پہ ڈکٹیٹ ہو رہی ہیں، لیکن میں ریئلائز نہیں کر رہا ہوں. بچوں کے اندر یہ انالیٹیکل اسکلز ہیں. اب آپ کہیے یہ آٹو پر ہیں، یہ آج کے زمانے کی وجہ سے یہ ہیں اور یہ کریں گے. اب ایک بالکل آپ کو میں لیونگ میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک صاحب تھے، جگہوں کو بتانے میں بہت احتیاط کرتا ہوں چونکہ لوگ سن لیتے ہیں ابھی ہماری باتیں کبھی کبھی، تو وہ سن لیتے ہیں تو کبھی بعض اوقات آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اس آدمی کا تذکرہ ہے. اس لیے میں پراپر ناؤنس بہت کم لیتا ہوں، اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں سوال مائک پہ نہیں کیجیے گا، ورنہ آپ لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے اور آپ لوگ بعض اوقات ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں وہ سمیٹنا میرے لیے مشکل پڑ جاتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی لکھ دو، تاکہ اگر کوئی چیز آ گئی تو میں اس کو اسکین کر دوں گا. تو جناب علی ایک صاحب تھے، وہ ایک علاقے کے اندر تھے، انہوں نے وہ بہت ماشاءاللہ ان کا کام پھیلا ہوا تھا، اور انہوں نے اس علاقے میں شیعہ سینٹر بنانے میں بہت محنت کی تھی. یعنی پیسہ دینے کی حد میں، فزیکل زیادہ محنت نہیں کی تھی، پیسہ خوب دیا تھا انہوں نے. تو بہت ان کا رکھ رکھاؤ بھی تھا، وہاں پہ سننے والے بھی تھے. تو جیسے کسی سینٹر میں پیسے دینے والے کی زیادہ سنیں تو آپ سمجھ جائے گا کہ سینٹر دین نہیں سکھائے گا. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں، یہ سینٹر دین نہیں سکھائے گا، یہ سینٹر رسم و رواج سکھائے گا. کیونکہ دین نے پیسہ دینے والے کو پیسے کی وجہ سے ویلیو نہیں دینی تھی. یہ کسی دین نے نہیں دی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تھا. تو بہرحال وہ سینٹر میں جناب علی خوب پیسہ چمکایا، انہوں نے بڑی ان کی عزت آؤ بگت لاؤ رچ کر ان کا. اچھا ان کے بچے جناب علی وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے، ٹاپ آف دا لائن اس کنٹری کا اسکول تھے، وہاں وہ پڑھتے تھے. وہ بچوں کا عالم یہ ہو گیا کہ ابھی اس نے اے لیولز کلیئر کیا تھا تو وہ خود جناب ایپس ڈیولپ کرنے لگا، اور وہ جناب اس کا ایک ایپ جو تھا وہ اس کی گریجویشن سے پہلے ہی ملین سے زیادہ میں بک گیا. تو وہ ملینر بن گیا تھا، اب اس کا گریجویشن پورا نہیں ہوا تھا. اور وہ جناب وہ پھر موو کرتے گئے لیڈر کے اوپر کارپوریٹ ورلڈ کے اندر، اس کے ان کے بچے، اور وہ آگے 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 آگے. اور ابا خیر اسی علاقے کے اندر سینٹر سے اٹیچ رہے. اور کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ ابا اور ان کی وائف وہ اس گھر کے اندر اکیلے پڑے ہوئے تھے، اور وہ سینٹر آتے جاتے تھے، اور بچوں میں سے کبھی کسی نے سینٹر کا منہ ہی نہیں دیکھا ہوگا شاید. وہ سب کے سب اپنی دنیا میں مگن. اور سنیے اس کے کچھ عرصے کے بعد ان صاحب کا انتقال ہو گیا.
ان صاحب کا جب انتقال ہوا تو سینٹر نے ان کے جنازے کا بندوبست کیا. جب سینٹر جنازے کا بندوبست کر رہا تھا تو انہوں نے ان صاحب کے بیٹوں کو بھی فون کیا, بتایا کہ بھیا تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا. تو ان صاحبزادے کو جب اطلاع ملی, انہوں نے سنا اور پوچھا یہ بتاؤ فیونرل کتنے بجے ہے. فیونرل میں وہ اور ان کی بیگمات نوین اسکرٹ پہن کر آئیں, کالے ڈریس کے اندر, انہوں نے ایک پھول رکھا اور خدا حافظ. کس نے سکھایا تھا یہ؟ بھئی آپ نے سکھایا ہے. اب اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ صرف گھبرانے کی بات یہ ہے کہ جب آپ سکھا رہے تھے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ سیکھ رہا ہوگا, آپ کچھ اور سوچ رہے تھے. یہ ہماری مشکل ہے. یہ تو تین چار باتیں ہو گئی. اب دیکھیں ایک پانچویں بات, اس کو میں بالکل ٹاپک کو اب ایک اور طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اپنی زندگی میں ایک کام ضرور کیجیے, وہ یہ ہے کہ چھوٹی چیزوں پر خوب توجہ دیں. چھوٹی چیزوں پر خوب توجہ دیں اور جتنا ممکن ہے چھوٹی چیزوں کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں. صحیح ہے؟ ہاں, یہ کہ آپ توجہ دے رہے ہیں کہ ہیٹ آ رہی ہے وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اب ایک اور بات آپ نے توجہ کی کہ یہ جو یہ بچھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ ٹیڑھا ہے آگے سے, توجہ دیں. ہاں ہے ٹیڑھا, تھوڑا سا ٹیڑھا. چھوٹی چیزوں پہ توجہ دیں. آپ کی اور میری زندگی میں سکسیس کا ایک پوائنٹ یہ ہے, اگر میں اور آپ چھوٹی چیزوں پہ بھی توجہ دیں اور اس کو بھی آرگنائز کر لیں. صحیح. اچھا آپ نے نوٹ کیا کہ ایک دفعہ میرے پاس یہاں پہ گلاس لا کے رکھا گیا, میں نے اس کو پیچھے پھینک دیا, طریقے سے پھینکا نہیں, رکھ دیا. دوسرا بوتل رکھی گئی, میں نے پھر اس کو نیچے رکھ دیا. کیوں؟ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ ان چیزوں پہ جائے. میں نہیں چاہتا کہ میرا جو لیکچر ریکارڈ ہو اس میں اس برانڈ کا بھی ایڈورٹائزمنٹ ساتھ چلتا رہے. یہ میں نہیں چاہتا. صحیح. آپ اپنی زندگی میں دیکھتے رہیے گا آپ کس برانڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ نے سوچا نہیں تھا لیکن وہ ساتھ چل رہا ہے. آپ جس برانڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ ہے کیا؟ ایک وہ دین ہے جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں یہ اسلام میں تشیع ہے, ایک وہ دین ہے جو آپ اپنی زندگی میں لے کے چل رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ ہمیشہ دیکھتے رہیے آپ زندگی میں پروموٹ کس کو کر رہے ہیں. زبان سے میں اور آپ بہت کچھ کر رہے ہیں, لائف سے کس چیز کو کر رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب پانچویں پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. پانچواں پوائنٹ کیا ہے؟ بچے بہت استاد ہیں, چوتھی پانچویں دفعہ کہہ رہا ہوں. انالیٹیکل اسکل میں بڑے استاد ہیں. یہ اندر تک کو جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ ابا ہیں کیا, اماں ہیں کیا, باتیں تو یہ کرتے ہیں, کام اصل یہ ہے ان کا, یہ ساری باتیں. پھر ان کے ساتھ ایک اور مشکل ہے, وہ کیا ہے؟ اور یہ پاکستانی کلچر میں بھی ہے, یہاں پر بھی ہے, مختلف جگہوں پر ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ بہت استادی کے ساتھ اپنی مصلحتوں کی وجہ سے چار پرسنالٹیز بنا لیتے ہیں. اچھا اس فن کو بھی انہوں نے ہم سے سیکھا ہے. یہ فن بھی ہماری ہی استادی میں سیکھا گیا ہے. وہ کیسے؟ بہت سادہ سی بات ہے بھائی. مثال کے طور پر آپ جناب علی یہاں تشریف فرمائیں, یہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک سیگمنٹ ہے. اب آپ یہاں سے نکلیں گے, اپنے کل آفیسز وغیرہ میں جائیں گے, وہاں پہ آپ پہنچیں گے, وہاں پہ آپ کی پرسنالٹی کا سیکنڈ آسپیکٹ کام کرے گا. اور ممکن ہے کہ شام کو آپ کسی اور گیدرنگ میں جائیں گے, وہاں پہ آپ کی پرسنالٹی کا تھرڈ چیپٹر کام کرے گا. اچھا آپ کا بچہ بھی آپ کے اور میری اس زندگی کے طریقے سے سیکھ لیتا ہے. اور وہ کیا سیکھتا ہے؟ وہ یہ سیکھتا ہے کہ ابا اور اماں کے سامنے جب تک ضرورت اقتضا کرے بھیگی بلی بنے رہو.
اور جب اسکول کی باؤنڈری وال میں آنا تو تم ایک اور پرسنالٹی بن جانا. وہ اسکول کی باؤنڈری وال میں اترے گا، وہ بچہ نہیں ہوگا جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، یہ دو پرسنالٹیز لے کے چلتا رہے گا. کب تک چلے گا؟ جب تک ضرورت اقتضا کرے. اور جیسے ہی ایک موقع پہ آ کے دیکھے گا کہ بھائی ایسا ہے کہ اب میں انڈیپینڈنٹ انف، تو وہ آپ سے کہے گا کہ انف از انف. اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں اصل میں اب تک بھی کیا تھا. تمہاری تھامنے میں تمہاری زور کی وجہ سے بھیگی بلی بنا ہوا تھا. اب میں تم کو دکھاتا ہوں، یا میں دکھاتا ہوں یا میں دکھاتی ہوں، دونوں چلے گا. آج کل تو تیسرا بھی چل رہا ہے، مصیبت آ گئی ہے. ہاں، تو اب وہ کیا ہوگا؟ وہ پرسنالٹی چار پرسنالٹیز لے کے چلے گا. ایک پرسنالٹی وہ ہے جس میں وہ آپ کے سامنے ہے، ایک پرسنالٹی وہ ہے جس کے اندر اسکول کے اندر ہے، ایک وہ پرسنالٹی جو کارپوریٹ کلچر کے اندر لے کے اس نے بیٹھنا ہے. ایک دفعہ میں جہاز میں جا رہا تھا کہیں پر، ملتان جانے سے بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں، ملتان برا نہیں مانے گا انشاءاللہ. تو میں جا رہا تھا، تو میں ایک دن کے لیے رکنا تھا. اتفاقاً میرے برابر میں ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ ایک بینک کا، اب یہ بینک کا نام نہیں بتانا ہے مجھے، وہ بینک کا ایک HR کا ہیڈ تھا، اور وہ ملتان جا رہا تھا کچھ کام کاج کے لیے. تو اتفاقاً جس فلائٹ سے ہم جا رہے تھے، باتوں میں پتہ چلا کہ میں جس فلائٹ سے کل واپس آؤں گا وہ بھی اسی سے واپس آئے گا. تو چلو باتیں ہوئی. تو باتوں میں نے سوچا کہ اچھا، میں جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں اس کو کچھ سکھا دوں کسی طریقے سے، چاہے میں کیپیبل ہوں یا نہیں ہوں، جو کچھ دو چار مجھے آتا ہے وہ تو سکھائی دوں. اب بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اپیئرنس میں وہ ہے کیا جو ایک بینک کے HR کے ہیڈ کو امپریس کرے. بھائی آپ کے پاس وہ جسے کہتے ہیں، آپ کے پاس تو فرنیچر ہی نہیں ہے اوپر جو اس کو متاثر کرے کہ بھائی یہ بھی انسان ہے. میں کل بتایا آپ کو طریقہ کار ان کا کیا، وہ یوں کر کے دیکھتا ہے اور اس کے بعد طے کرتا ہے بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو خیر وہ مجھے بھی اب اس کا فن آ گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو تو مجھے اس کو سمیٹنا لپیٹنا کہاں پر ہے. تو میں اس کو بہرحال لپاٹ کے ایک ایسی جگہ پہ لے آیا کہ میں اس کو آخر میں اترنے سے 10-15 منٹ پہلے کچھ جملے بولوں گا. تو خیر میں نے اترنے سے 10-15 منٹ پہلے وہ 2-4 جملے ایسے بول دیے کہ اس کے دماغ کو شوق لگے کہ جس فریم میں یہ بیٹھا ہے یہ فریم صحیح نہیں ہے. خوش قسمتی اسے وہ شوق لگ گیا، وہ شوق لگ گیا. اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اچھا واپسی پہ آئیں گے تو ہم ایسا کریں گے، ہم ساتھ ہی سیٹ کر لیں گے. تو واپسی پہ آیا، وہ ساتھ سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا. ہم لوگ پھر دوبارہ، پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تمہاری کتنی پرسنالٹیز ہیں؟ کہنے لگا آفس کے اندر 3 ہیں. آفس کے اندر 3 ہیں. ابھی گھر کی بات نہیں ہو رہی، فیملی کی بات نہیں ہو رہی، 5 ہو جائیں گی پھر تو. کہنے لگا آفس میں 3 ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا دیکھو، ایک تو سپروائزرز جو میرے سے اوپر ہے ان کے ساتھ ہے، ایک میرے اپنے کولیگز کے ساتھ ہے، اور ایک میری اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ ہے. ایک چیز اوپر والوں کو اچھی لگتی ہے، سب آرڈینیٹس کو اچھی نہیں لگتی. مجھے اوپر والے سے اس کی زبان میں بات کرنی ہے، سب آرڈینیٹ سے اس کی زبان میں بات کرنی ہے، کولیگ سے ان کی زبان میں بات کرنی ہے. 3 پرسنالٹیز تو میں لے کے چلنے میں مجبور ہوں. میں نے اس سے پوچھا یہ ٹف نہیں ہے؟ کہ میں کیا کروں کیا؟ میں نے کہا دیکھو، تم مانتے ہو کہ دلوں پر بھی حکومت خدا کی ہے؟ سبحان اللہ. کہ ہاں ہے. تو میں نے کہا تم خدا کو خوش کرو، خدا ان کے دلوں کو سنبھال لے گا. تم غلط راستے پہ اوپر محنت کرو، اس وجہ سے تمہارے پر برڈن بہت زیادہ آ گیا. اچھا، میں اس کی شکل دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ انڈر پریشر کتنا ہے بیچارہ. یہ ظاہر ہے کہ اس پوزیشن پہ آ کے انسان کی زندگی آسان نہیں ہوتی ہوگی. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو تم نے اتنا پریشر لیا ہوا ہے اپنے اوپر نا، تمہارے پر یہ اب بہت دیر لگتی ہے انسان کو اتنی باتیں کرنے میں، نہ وہ کہے گا بھائی تم میری زندگی سے تمہیں کیا لینا دینا. اس کے بعد جب میں نے اس کو بولنا شروع کیا نا، تو اس نے اترتے اترتے مجھ سے کہا، کہنے لگا کہ دیکھیں آج آپ نے مجھے ایک نئی لائف بتائی ہے، کوشش کروں گا میں وعدہ نہیں کر رہا، میں جتنا پھنس چکا ہوں میں اس سے نکل نہیں پاؤں گا، لیکن میں کوشش کروں گا. اس نے فوراً ریئلائز کیا کہ وہ اسٹک ہو چکا ہے. یہ جو بچے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی یہ ستم ہوا ہے. یہ ہمیں اپنے ایموشنز شیئر کرنے کے قابل نہیں سمجھ پا رہے، یہ ہمیں ویلیو نہیں دے پا رہے. کیوں؟ کچھ ہم نے بیہیویئر دکھایا، بات میں جھاڑ دیا، بات میں دھتکار دیا، بات میں اس کو یہ بتایا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. تو اس نے دیکھا کہ کمیونیکیشن کی روڈ جو ہے یہاں بلاک ہے، تو اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہی بند کر دیا.
اچھا کمیونیکیٹ تو کر نہیں رہا ہے، اب وہ مجھے تو کنونس نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک منافقت کا چہرہ اوڑھ لے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں تم کو دکھاتا رہوں گا جس سے تم خوش رہو گے، کم سے کم میری جان تو چھوڑ دو گے۔ تو مجھ سے جان چھڑانے کے لیے مجھے وہ دکھاتا رہے گا جس پہ میں خوش رہوں۔ اچھا میں بھی اتنا بھولا ہوں کہ میں دیکھتا رہوں گا کہ ہاں یار بچہ تو بہت اچھا ہے، دیکھو یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے۔ 15-20 سال کے بعد مجھے پتا چلتا ہے کہ او بھائی یہ ہوا کیا؟ اب اچانک میں کہتا ہوں اچھا یہ تو دعائے کمیل پڑھتا تھا، یہ تو یہ بھی کرتا تھا، یہ تو بچی پردہ کرتی تھی، اب جاگے ہو اتنی دیر سے، پہلے کیوں نہیں جاگے تھے؟ تمہارا بچہ تمہارے سامنے فرشتوں کی حرکتیں کر رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ فرشتہ ہے اندر سے، قریدہ کیوں نہیں تم نے کی؟ یہ فرشتہ اتنا بن کیسے کیا؟ میں نے تو اتنا بڑا فرشتہ تو میں خود بھی نہیں ہوں، اتنا اچھا انسان کیسے بن گیا یہ؟ ہم سمجھ رہے تھے بچہ میرا بہت بھولا سا ہے، وہ بھولا نہیں تھا، وہ استاد تھا، وہ تمہیں بھولا بنا رہا تھا۔ وہ کیس کم ہے ایسے کیا؟ اللہ ماشاء اللہ، ہم لوگ جاگیں گے کب؟ اب ایک بہت بڑا کوشچن تھا جو میں نہیں کروں گا، وہ میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کروں اس کا مطلب میں کرنے والا ہوں اور اس کو سنبھالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب نہیں میں کوشچن نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کا مطلب میں کرنے والا ہوں۔ وہ کوشچن کیا ہے؟ بھیا یہ اپنے بچوں کو اتنے بڑے چیلنج میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ یا تو تیار ہو کے آتے، اور جب تمہارے پاس اتنی اچھی تیاری نہیں تھی تو ان بیچاروں کو اس مصیبت میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی پھر؟ اور کس چیز کی کیا قیمت پے کر رہے ہو؟ آپ کہیں گے مولانا کیا مطلب ہم لوگ واپس چلے جائیں؟ نہیں واپس نہیں جاؤ، یا تو خود تیار ہو جاؤ، چیلنج لے ہو تو پھر تیار بھی تو کرو۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بھی جانا ہے اور اے سی کا دروازہ اے سی بند نہیں کروں گا، اور بھائی وہاں پہ کچھ اور ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانے کے لیے انسان کو کچھ اور ہونا پڑتا ہے۔ بچوں کو کس چیلنج میں ڈالا ہے؟ آپ کہیں گے پاکستان میں کیا چیلنج کم ہے؟ میں نے کب کہا کہ وہاں چیلنج نہیں ہے، اس کی اپنی انٹینسٹی ہے، اس کے اپنے فلیورز ہیں، اس کے اپنے طریقہ کار ہیں، وہاں پہ بھی ایک چیلنج ہے، یہاں پہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اور یہاں کا جو سب سے برا چیلنج ہے جس کے مقابلے میں کہتا ہوں بھائی یہ چیلنج بڑا ہی خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ میں سادہ سی ایک بات عرض کروں گا، بہت ٹائم ہو گیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ گھڑی صحیح ہے؟ ایک گھنٹے پیچھے ایک گھنٹے پیچھے انشاءاللہ۔ ہماری بات کیا ہو رہی ہے؟ یہاں پہ چیلنج کیا ہے صاحب؟ میں نے یہ حساب لگایا کہ بہت سارے بچے میری آنکھوں کے سامنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ اتنے نمازی نہیں تھے، اتنے دیندار نہیں تھے، وہ دین سیکھ گئے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اچھا میں خود اپنے آپ کو بولتا ہوں، میرے اجداد میں میری اطلاع کے مطابق کوئی مولوی نہیں تھا، تو آپ کہیں گے تم نے کون سا کارنامہ کر دیا تو اتنے خوش ہو رہے ہو لیکن مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو اس سے سیٹسفائی کرتا ہوں کہ بھائی میری پچھلی نسلوں کے اندر دینداری اتنی نہیں تھی، میں نے کوئی چکر چلا کے بالآخر ایک دینداری کے اندر چھلانگ مار لی ہے، صحیح ہے؟ یہ تو چلو میرا کیس ہو گیا۔ ہمارے پاس ایک اصول بھی ہے، ایک روایت بھی ہے، فرمایا رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ من، کتنے ہی لوگ ہیں جو دین ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ دیندار بن جاتے ہیں۔ پچھلی نسل کم دیندار تھی، اگلی بڑی نسل زیادہ دیندار ہو گئی، یہ ہوا ہے۔ اچھا صرف ایک پرابلم ہے، یہ تو ہو رہا ہے کہ یہ نسل کم دیندار تھی، یہ بھی کم تھی، یہ بھی آگے والی اچانک دیندار ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ یہ نسل کم دیندار تھی، یہ کافر ہو گئی اور اگلی دیندار ہو گئی؟ یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ تو پھر سمجھ لو کہ آپ نے بہت ہی کم چانس لے لیا۔ پھر یہاں رسک یہ ہے، تو میں وہاں پہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ بچہ بگڑتا ہے نا، نعوذ باللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، 5 حرام کرنے شروع کر دیے، 10 گناہوں کے اندر پھنس گیا، مرتا عبداللہ ہی ہے۔ یہاں کا مرتا ہے تو بیچارہ گونزلس ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔
اور وہ ایک جملہ کہتے ہیں دیکھا ہے تو میں بول رہا ہوں نا، تو دیکھا ہے تو بول رہا ہوں نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو دیکھا ہے تو بول رہا ہوں کہ ہاں ہوتا ہے۔ یہ جو مصیبت ہے نا یہاں کی، یہ بہت ہی سخت ہے، یہ بہت ہی سخت ہے۔ اب یہاں پہ چیلنج بہت زیادہ ہے۔ اب یہ تربیت اولاد کے بنیادی اصول ہیں، یہ ہیں بنیادی اصول۔ ہم سمجھ رہے، ہم اگر یہ سوچیں تربیت اولاد کی میں آپ کو بنیادی اصول بتاؤں گا کہ آپ ان کو اتنی عمر میں قرآن پڑھنا سکھا دیں، اتنی عمر میں نماز پڑھنا سکھا دیں، یہ بہت اچھی باتیں ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ مشکل یہاں پر ہے۔ یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یہ سب ہے رسم سکھانے کی، سمپل پریکٹسز سکھانے کی۔ رسم تھوڑا سا زیادہ نیگیٹو ہے، پریکٹسز سکھانے کی۔ پریکٹسز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن پریکٹسز کے پیچھے ویلیوز ہوتی ہیں، ویلیوز کے پیچھے بلیفز ہوتے ہیں، ان تک کام پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اور ان سب کو سکھانے کے پیچھے سب سے پہلے اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ آپ کے مافی ضمیر میں کیا ہے، یہ سب بچے سیکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ تربیت اولاد کے اصلی چیلنجز ہیں، یہ اصلی چیلنجز۔ ان کے اوپر اگر آپ نے اور میں نے کام کر لیا تو انشاءاللہ ہماری اولاد اچھے نتائج دے گی انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔